السلام علیکم خواتین حضرات، ہیش ٹیگ بائی ٹی این ٹی کے ایک اور سیشن کے ساتھ، ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کا دوست طلحہ شاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، پاکستان میں اور پوری دنیا میں بہت سارے چیلنجز ہیں جو درپیش ہیں، اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ماڈرنائزیشن کے اندر ماڈرن قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے اس دنیا کو، اور یقیناً کہ پاکستان بھی اسی طرح کے حالات سے گزر رہا ہے۔ ماڈرن چیلنجز میں ایک سب سے ماڈرن چیلنج ہمارے پاس جس وقت موجود ہے وہ ویدر کا ہے، وہ کلائمیٹ چینج کا ہے، وہ موسمی تبدیلیوں کا ہے، کہ جس کے باعث ہم سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں سے ایک ملک ہے۔ پاکستان میں ویدر کنڈیشنز یا آپ کہہ لیجیے کلائمیٹ چینج کی جو ٹرم اس وقت پاکستان میں یوز ہوتی ہے، اس کے ہونے سے اس وقت پاکستان کے تقریباً تمام صوبے متاثر ہیں۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کی عوام شدید مشکلات سے دچار ہے۔ ہم حکومت کی سطح پہ کوئی بہت زیادہ اقدامات شاید اس لیے بھی نہیں دیکھ پا رہے کہ حکومت خود ان معاملات سے بہت کنسرن ہے، لیکن ان تمام ایشوز کو بہرحال کہیں نہ کہیں ڈسکس ہو کے ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے۔ میں نے ہیش ٹیگ بائی ٹی این ٹی کا اس کانسیپٹ جو پبلک کیا اور اس پوڈ کاسٹ کا جو اسٹارٹ کیا، وہ اسی کانسیپٹ کے ساتھ تھا کہ ہم پاکستان میں بالخصوص ایشوز جو ہمیں درپیش ہیں ان کو ڈسکس کریں گے، اور کوشش کریں گے کسی نہ کسی ڈائمیٹر کے اوپر، کسی نہ کسی اینگل کے اوپر اسے کنکلوڈ کر کے کنسٹرکٹیو ڈسکشن ڈیولپ کی جائے، اور اس کے نتیجے میں ان معاملات کو اوورکم کرنے میں ہیلپ حاصل ہو۔ اسی ایشو کو ڈسکس کرنے کے لیے، انہی ڈائنامکس کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے میں نے کوشش کی کہ میں رابطہ کروں پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ سے، کیونکہ پاکستان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو ویدر کے اوپر کام کرتا ہے، ویدر فوکاسٹ شیئر کرتا ہے، اور اس کے کیا کیا محرکات ہیں اس کو مزید جاننے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں میرا رابطہ ہوا کراچی کے چیف میٹرولوجسٹ جناب ڈاکٹر سکندر سرفراز صاحب سے۔ آپ چیف میٹرولوجسٹ ہیں پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ میں، اور وہاں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو آئیے ہم جناب ڈاکٹر سردار سرفراز صاحب سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ ساری ویدر کنڈیشنز اور یہ جو سارے حالات ویدر سے متعلق ہیں یہ آخر ہمیں کیوں درپیش ہیں، اور یہ کلائمیٹ چینج کس بلا کا نام ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر سرفراز صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے۔ تھینک یو سو مچ سرفراز صاحب فار یور ٹائم، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ہم آپ کے اس ٹائم سے اپنے شہریوں کے لیے، اپنے ویورز کے لیے بہت مفید معلومات حاصل کریں گے، اور اس کے نتیجے میں شہری انشاءاللہ ان پریونٹیو میجرز کو جان لیں گے، سمجھ لیں گے کہ جو ان کے لیے بہت زیادہ ضروری اور مفید ہیں، اسپیشلی ان بیڈ ویدر کنڈیشنز۔ سرفراز صاحب، اپنی بات کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ذرا آپ کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے ہماری ویورز کے لیے۔ آپ کب سے اس پی ایم ڈی میں کام کر رہے ہیں، اور آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ میرا نام ڈاکٹر سردار سرفراز ہے، میں چیف میٹرولوجسٹ کی پوسٹ پر ہوں اس وقت، کراچی کا انچارج۔ یہاں پر ہمارے پاس 6-7 ڈائریکٹریٹس ہیں، ان سب کا اتفاق سے ہیڈ مجھے ہی کہہ سکتے ہیں آپ۔ اور میں نے میٹ ڈپارٹمنٹ 1990 میں 1990 میں جوائن کیا تھا ایز اے میٹرولوجسٹ، دین ود دی ٹائم سینئر میٹرولوجسٹ، ڈپٹی ڈائریکٹر، پھر ڈائریکٹر، اور اب چیف میٹرولوجسٹ ہوں۔ میں نے فزکس میں ماسٹرز کیا ہے پشاور یونیورسٹی سے، میٹ ڈپارٹمنٹ جوائن کرنے سے پہلے کیا تھا، پھر دوران سروس ہم نے کیا ایم فل یو کے سے، اور پھر پی ایچ ڈی ریسنٹلی میں الحمدللہ میری ہوئی ہے پچھلے سال ہی کراچی یونیورسٹی سے۔ تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے فورکاسٹنگ میں، مطلب تھرو آؤٹ میرا زیادہ تر کام اسی میں رہا ہے۔ پھر 3-4 سال ہمارا یہاں ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے، اس میں پڑھاتا بھی رہا ہوں میٹرولوجی اینڈ کلائمیٹ۔ تو ادروائز فورکاسٹنگ سے متعلق ہی رہی ہے زیادہ تر ایکسپیرینس۔ تھینک یو سو مچ فار دا انفارمیشن اباؤٹ یور سیلف سر۔ اس کے بعد ذرا یہ بتا دیجیے کہ پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کیا ہے، اور اس کے کیا کیا اس کے کام ہیں، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ یعنی گورنمنٹ کی اونلی ڈیزگنیٹڈ اتھارٹی ہے ٹو ریکارڈ دی ویدر ڈیٹا، اور پھر ٹو ایشو دی فورکاسٹ۔ اس میں پبلک ویدر فورکاسٹ آتی ہے، بہت ساری فیلڈز ہیں جن میں پاکستان میٹ ڈپارٹمنٹ سائنٹیفک ڈپارٹمنٹ ہے بیسیکلی، تو اس میں کام کرتا ہے۔ اور یہ اتفاق سے پاکستان کا اس دفعہ 75واں انڈیپینڈنس ایئر ہے، تو میٹ ڈپارٹمنٹ بھی پاکستان بننے کے ساتھ ساتھ ہی قیام میں عمل میں آیا تھا۔ اس سے پہلے انڈیا میٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا انڈر برٹش رول، تو اس سے ہی ایک طرح سے انہیریٹ ہوا، پھر پاکستان میٹ ڈپارٹمنٹ ہو گیا، ادھر انڈیا میٹ ڈپارٹمنٹ ہو گیا تقسیم کے بعد۔
تو جس میں ہمارے پاس یعنی جنرل پبلک ویدر فورکاسٹ ہم کرتے ہیں، ہم ایویشن انڈسٹری جتنی ہے اس کو فورکاسٹ دیتے ہیں. اس وقت ہمارے 25 ایئرپورٹس جو ہیں وہ ISO سرٹیفائڈ ہیں، سرٹیفائڈ میٹا آفیسز ہیں 25 ایئرپورٹس پر. اس کے علاوہ ہم میرین فورکاسٹ کرتے ہیں جو ورلڈ وائڈ پوری اوشین کو 21 یا 22 حصوں میں تقسیم کیا گیا، میٹ ایریاز کہلاتے ہیں وہ. اس میں سے میٹ ایریا 9 جو ہے اس میں عربین سی، نیچے سینٹرل عربین سی، عمان گلف، پرشین گلف اور پھر گلف آف یمن، یہ چاروں پہ مشتمل ہے میٹ ایریا 9. اس کی فورکاسٹ ہمارے یہاں سے ہوتی ہے جو میرین فورکاسٹ کہلاتی ہے. تو جو بھی انٹرنیشنل شپس اس پورے ایریا میں ان کی وائز ہوتی ہے، ان کی وہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تو ان کو فورکاسٹ جاتی ہے دن میں 2 دفعہ. یہ ہو گیا. اس کے بعد ہم کسانوں کے لیے ایگرومیٹ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں ایگریکلچر پوائنٹ آف ویو سے جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس کو بھی اور فارمرز کو بھی ہم ہر ہفتے، ہر 10 دن بعد ایک سمری نکالتے ہیں، ایک بلیٹن نکالتے ہیں، اور کسانوں کی ہیلپ کے لیے ہوتا ہے وہ. پھر جب خشک سالی ہوتی ہے تو اس کو مانیٹر کرنے کے لیے ہمارا ڈراؤٹ سینٹر ہے، نیشنل ڈراؤٹ مانیٹرنگ سینٹر اسلام آباد میں وہ ہے. پھر ہمارا یہاں پر کراچی میں ہمارا ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے جس میں شروع میں انڈکٹیز جو ہوتے ہیں، چاہے وہ آفیسرز رینکس میں آئیں یا لوور کیڈرز میں، تو میٹرالوجی اور کلائمیٹ عموماً ہماری یونیورسٹیز میں اس طرح سے کامن سبجیکٹ نہیں ہے، تو اس لیے ان لوگوں کو WMO جو ورلڈ میٹرالوجیکل آرگنائزیشن ہے اس کا ڈیزائن یا اس کی گائیڈ لائنز میں ہم نے ایک سلیبس ڈیزائن کیا ہوا ہے، تو لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے ٹو بیکم اے میٹرالوجسٹ اور ٹو بیکم اے فورکاسٹر. فورکاسٹر آپ بندہ اس وقت بنتا ہے جب وہ 28 سے 32 ہفتے کا کورس یہاں پر کوالیفائی کرتا ہے اس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں. یہ ہے. پلس ہمارے پاس یہاں پر ایک نیشنل سیسمک مانیٹرنگ سینٹر ہے اور سونامی ارلی وارننگ سینٹر. کبھی خدا نخواستہ عربین سی میں کوئی ایسا میجر ارتھ کوئک آتا ہے جس سے سونامی جنریٹ ہو سکتی ہے، تو اس کی ارلی وارننگ کے لیے ہمارے پاس ایک سیٹ اپ ہے. پھر ہمارے پاس سائیکلون وارننگ سینٹر ہے جس کا میں ہیڈ رہا ہوں پہلے، اور اب ظاہر ہے کہ بینگ اے چیف میٹ بھی میں اس کو دیکھتا ہوں. تو جب عربین سی میں کوئی سائیکلون بنے یا یہ کہ بے آف بنگال سے کوئی سائیکلون موو کرتا ہوا عربین سی میں انٹر ہو اور پھر ہمارے سائڈ کے قریب آئے یا قریب سے گزرے یا ہٹ کرنے کا خطرہ ہو، تو اس ضمن میں ہم پھر ایڈوائزری یا وارننگ ایشو کرتے ہیں. یہ مختلف کام ہیں جو یہاں پر ہو رہے ہیں. پھر ہمارے پاس ایک یہاں پر ڈائریکٹریٹ ہے کلائمیٹ ڈیٹا آرکائیو سینٹر، یعنی پاکستان بھر میں ہمارے پاس 110 میٹرولوجیکل آبزرویٹریز ہیں جو ڈیٹا ریکارڈنگ اسٹیشنز ہیں جو راؤنڈ دا کلاک کام کرتے ہیں، ہر 3 گھنٹے بعد، ہر 1 گھنٹے بعد. اور اب آٹومیٹک ویدر اسٹیشن بھی انسٹال ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ، تو ہر 10 منٹ کی فریکوینسی پہ بھی وہ ڈیٹا ریکارڈ ہوتا ہے. اس سارے ڈیٹا کو ہم ایک طرح سے اس کی کلائمیٹ جنریٹ کرتے ہیں اور آرکائیو کر کے. فار ایگزامپل اگر کوئی پوچھے کہ کراچی میں 1950 میں کتنی بارش ہوئی تھی، تو ہمارے پاس پچھلا ڈیٹا موجود ہے، ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ ہے. تو یہ مختلف موٹی موٹی چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں جو PMD کام کرتا ہے جن میں. Thank you so much, Dr. Saab, for the wonderful brief of Pakistan Meteorological Department. اور یقین جانیے کہ بہت سارے لوگوں کو مجھ سمیت یہ علم نہیں ہوگا کہ پاکستان میں کوئی ایسا سائنٹیفک ڈپارٹمنٹ موجود ہے جو اتنا ٹیکنالوجی اورینٹیڈ ہے اور سائنٹیفکلی ویدر موومنٹس کو، ویدر الائنمنٹس کو، ویدر فورکاسٹ کو مینٹین کرتا ہے. موونگ آن سر، ایک سوال اب آپ سے یہ کرنا ہے کہ ویدر کے حوالے سے اور ویدر فورکاسٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میڈیا ہاؤسز میں ایک ورڈ، ایک ٹرم بہت زیادہ پبلش ہوتی ہے، اور وہ ہے کلائمیٹ چینج. سر یہ کلائمیٹ چینج کیا چیز ہے اور اس پہ تھوڑا سا بریف کیجیے گا. دیکھیے لوگ بعض اوقات جو ہے نا وہ دونوں ورڈز کو مکس اپ کر دیتے ہیں. ویدر اور کلائمیٹ میں فرق ہے. ویدر آپ کا جو ہے نا، ابھی ہم اپنی ونڈو سے باہر دیکھیں تو یہ آپ کا ویدر ہے کہ کلاؤڈی ویدر ہے اس وقت، یا سنی ہے یا ہاٹ ہے یا کولڈ ہے. یہ مطلب ڈے ٹو ڈے جو ویدر چینجز ہوتی ہیں، جو ڈے ٹو ڈے ایٹماسفیئرک چینجز ہوتی ہیں، ان کو ہم ویدر کا نام دیتے ہیں. اور اوور لانگ پیریڈ آف ٹائم، یعنی وہ 30 ایئرس پرٹیکولرلی WMO کی ہی کرائٹیریا ہے کہ کسی جگہ کی کلائمیٹ ڈیفائن کرنے کے لیے آپ کے پاس یو شوڈ ہیو ایٹ لیسٹ 30 ایئرس پریویس ڈیٹا. تو اس ڈیٹا کی بنیاد پہ آپ جو چیز ایک طرح سے اسٹیبلش کرتے ہیں دیٹ از کلائمیٹ. اور فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ جولائی کا مہینے میں اوسطاً کراچی میں اتنی بارش ہوتی ہے 55 ملی میٹر یا 50 ملی میٹر فار ایگزامپل، تو یہ کلائمیٹ ہے.
اور آج کیا چل رہا ہے یہ ویدر ہے. ٹھیک ہے جی. اب کلائمیٹ چینج کیا ہے کہ جو آپ کی لانگ ٹرم ایک اسٹیبلشڈ کلائمیٹ ہے اس میں چینج جو آتی ہے، یعنی آپ کی رین فال فار ایگزامپل 30 ایئرس رین فال کی جو ایوریج ہے اس ایوریج سے بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے. اسی طرح سے ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے. اور اسی طرح سے دوسرے پیرامیٹرز ہیں، ایٹماسفیئرک پریشر ہے، ونڈ ڈائریکشن اسپیڈ ہے، کلاؤڈز ہیں، ویزیبلٹی ہے اور ہیومیڈیٹی ہے، میکسیمم ٹیمپریچر، منیمم ٹیمپریچر، مین ٹیمپریچر. یہ سب پیرامیٹرز ہوتے ہیں، ایٹ لیسٹ 7 پیرامیٹرز جو ویدر کے ہوتے ہیں، ان سب کی کلائمیٹ مینٹین ہوتی ہے. پھر اس کو دیکھا جاتا ہے کہ 30 سال پہلے کیا تھا، ان پیرامیٹرز کی کیا وہ تھیں، ویلیوز تھیں، اور 30 سال بعد کیا ہوگی، آئندہ 30 سال بعد کیا ہوں گی، یا اس طرح سے. تو یہ کلائمیٹ چینج ہوتی ہے. اب یہ جو جولائی میں بارشیں ہوئی ہیں کراچی میں بھی اور پورے پاکستان میں اچھی تیز بارشیں ہوئی ہیں، تیز اسپیل ہوا ہے. اگر ہم اس کو اس طرح سے ڈسکرائب کریں، ہم نے کل ہی ویدر سمری پورے مہینے کی ایشو کی ہے، تو اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 180% یا 181% ایکسیس بارشیں ہوئی ہیں ایز کمپیئر ٹو ایوریج رین فال آف پاکستان فار دی منتھ آف جولائی. اور سندھ بھر کے لیے اگر اس کو بھی ریجنلی ہم نے دیکھا تو سندھ کے لیے اٹ واز 308% ابو نارمل یا مور دین ایوریج، اور اسی طرح سے بلوچستان کے لیے 450% ابو ایوریج، اور آل اوور پاکستان 116% سوری 180%. پنجاب کے لیے 116% تھی. تو اس طرح سے یہ اب اس کو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اٹ از ڈیو ٹو کلائمیٹ چینج. یہ تھوڑا سا مس نامر ہے کہ مطلب اٹ از ناٹ اونلی ڈیو ٹو کلائمیٹ چینج. یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے کہ اس سال آپ کو سرپلس بارشیں ملی ڈیو ٹو ادر فیکٹرز، جو فیکٹرز پاکستان کی بارش میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا کی جو مانسون کی بارش ہوتی ہے اس میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، مالدیو، یہ سارے ممالک آتے ہیں. تو میانمار، ان سب میں جو مانسون کی بارشیں ہوتی ہیں جون سے لے کے ستمبر کے اینڈ تک، تو اس بارش کو ایک طرح سے نا جو گلوبل ٹیلی کنیکشنز ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں پیسیفک اوشن کے ٹیمپریچرز ہوتے ہیں اور انڈین اوشن کے ٹیمپریچرز ہوتے ہیں، یہ دو بڑے اہم فیکٹر ہوتے ہیں. تو جس سال پیسیفک اوشن کے ٹیمپریچرز ایوریج سے نیچے چل رہے ہوں اس فینامنا کو ویسے لانینا کہا جاتا ہے. تو ہمارے یہاں اس مانسون کی بارشیں عموماً اچھی ہوتی ہیں، اس سال تیز ہوتی ہیں، سرپلس ہوتی ہیں. اسی طرح سے انڈین اوشن ڈائیپول اسے کہتے ہیں، وہ جو یعنی ویسٹرن ایج انڈین اوشن کا اور ایسٹرن ایج، ان دونوں پہ الگ الگ ٹیمپریچرز ہوتے ہیں. اگر یہاں پازیٹیو، ویسٹرن ایج پہ پازیٹیو ہے، ایسٹرن پہ نیگیٹیو ہے، تو یہ مطلب دو پولز اس کے انڈین اوشن کے، تو اس وجہ سے اس کو ڈائیپول کہتے ہیں. تو انڈین اوشن ڈائیپول اگر پازیٹیو فیز میں ہو یا نیوٹرل میں ہو تو ہماری بارشیں سرپلس ہو جاتی ہیں، اگر وہ نیگیٹو فیز میں چل رہا ہو تو پھر بارشیں سپریس ہو جاتی ہیں. اتفاق سے وہ نیوٹرل فیز میں رہا اس پورے پچھلے 2-3-4 مہینوں سے، تو اس نے بھی کنٹریبیوٹ کیا. تو اب یہ کلائمیٹ چینج کی ہی وجہ سے ہے یا نہیں، اس کے لیے الگ ایک آرگنائزیشن ہے باقاعدہ ورلڈ وائڈ، وہ پھر کسی بھی پرٹیکولر ایونٹ کو ایک باقاعدہ اسٹڈی کرتے ہیں کلائمیٹ ماڈلز میں، اس کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ ہاں اس میں کلائمیٹ چینج کا کتنا کنٹریبیوشن ہے اس پرٹیکولر ایونٹ میں. مثلاً جو پچھلی ہیٹ ویو گزری ہے مارچ سے لے کے جون کے وسط تک پاکستان بھر میں بہت ایکسٹراڈنری ہیٹ ویو تھی، تو اس کو انہوں نے اسٹڈی کر کے باقاعدہ پھر اسٹیبلش کیا کہ ہاں اٹ واز ڈیو ٹو کلائمیٹ چینج. اور کلائمیٹ چینج اگر نہ ہوتی تو اس طرح کے ایونٹ جو ہے نا 50 سال میں کوئی ایک آدھ آتا، لیکن اب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اس طرح کے ایونٹ ہر 20-30 سال بعد آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو یوں یہ بات ضرور ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آپ کے جو ایکسٹریم ایونٹس ہیں لائک فلڈ، ڈراؤٹ، ہیٹ ویو ایٹسیٹرا، یہ ایونٹس کی فریکوینسی بڑھ گئی ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. اور براڈ ڈیفینیشن کلائمیٹ چینج کی وہی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ٹیمپریچر چینج یعنی گلوبل وارمنگ. پری انڈسٹریل ایرا سے آج دنیا بھر کا ٹیمپریچر جب دیکھا جاتا ہے کمپیئر کر کے 1850 سے 1900 کا جو ایک بیس لائن ہے اس کے مقابلے میں آج کا ٹیمپریچر 1.1 ڈگری سینٹی گریڈ گلوبلی رائز کر گیا ہے. اور ایکسپیکٹیشن یہ ہے، یا آپ کو کلائمیٹ ماڈلز جو پروجیکٹ کرتے ہیں پروجیکشن یہ بتاتے ہیں کہ یہ ٹیمپریچر اس صدی کے وسط تک یعنی 2050 تک 1.5 to 2 ڈگری تک رائز کر سکتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ 1.1 ڈگری رائز ٹیمپریچر وی ہیو بین سیئنگ سو مینی ایکسٹریم ایونٹس.
تو اگر یہ خدا نخواستہ 1.5 سے 2 تک چلا گیا تو پھر تو اور ایکسٹریم ایونٹس آپ کو مور فریکوینٹ ملیں گے اور زیادہ ڈسٹریکشن ہو سکتی ہے. اور اسی طرح سے صدی کے آخر تک ہم نے خود پاکستان کی بھی, میری اپنی پی ایچ ڈی میں بھی یہ ٹاپک شامل تھا, تو اس میں ہم نے جو فائنڈ آؤٹ کیا اس میں یہی ہے کہ جو کلائمیٹ ماڈلز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یعنی 2070 سے لے کے 2100 تک جو پیریڈ ہوگا اس میں 3 سے 5 ڈگری ایٹ لیسٹ ٹیمپریچر بڑھ سکتا ہے. ظاہر ہے اس کی اپنی امپلیکیشنز ہیں, آپ کی زراعت متاثر ہوگی, آپ کا پاور سیکٹر متاثر ہوگا, آپ کے واٹر ریسورسز متاثر ہوں گے کہ اگر بہت زیادہ ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے تو گلیشیئرس جتنا ایک ذخیرہ ہے قدرتی ہمارے پاس پانی کا, وہ تیزی سے میلٹ ہو کر ایک دم فلڈنگ بھی ہو سکتی ہے ڈاؤن اسٹریم, اور پھر ان دا لانگ رن ہم اس جو واٹر ریزروائرز ہیں قدرتی طور پر وہ اس سے محروم ہو سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار دی ڈیٹیل انٹروڈکشن آف دی کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کے حوالے سے جو آپ نے بات کی, اینڈ ہوپ کہ ہم ایسے پریونٹیو میجرز گلوبلی بھی لے لیں اور پاکستان میں بھی ایسے پریونٹیو میجرز لیے جائیں انڈسٹریلائزیشن میں اسپیشلی, اور جسے ہم گلوبل وارمنگ کو بھی جو ہے نا وہ پریونٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اور پھر آپ کی جتنی گفتگو رہی اس سے میں جو اگر کنکلوڈ کرنے پہ آؤں تو کچھ اس طرح سے کروں گا نا کہ پاکستان میں جتنا اسپیسیفک ویدر فورکاسٹ کا ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہے اور جتنی اسپیسیفک نالج ہم نالج بیس سے ارینج کر کے پرووائڈ کرتے ہیں گورنمنٹ سیکٹرز کو, تو یہ تو ایکسکیوز موجود نہیں رہ سکتا گورنمنٹ کے پاس کہ پریونٹیو میجرز لینے میں ٹائم لگتا ہے اور پریونٹیو میجرز ان کو پتہ نہیں ہوتا لیے نہیں جا سکتے, کیونکہ یہ سارے سرکمسٹانسز تو وہ ہیں کہ جس کے نتیجے میں آپ اگر یہ حالات آپ کے سامنے درپیش ہونے ہوں اور آپ اس کی اطلاع پہلے سے کر دیں تو اس کے حوالے سے پریونٹیو میجرز تو لیے جا سکتے ہیں, جس کے نتیجے میں یقیناً کہ آپ اربن فلڈنگ کو کنٹرول کر سکتے ہیں بہت زیادہ حد تک, اور گلوبلی انہی فورکاسٹ کے نتیجے میں نیوز اور ساری سائنٹیفک الائنمنٹس کو ہی فالو کرتے ہوئے تو میرے خیال سے سارے پریونٹیو میجرز پلان کیے جاتے ہیں. اینڈ آئی ہوپ سو کہ جو ہماری کرنٹ گورنمنٹس ہیں وہ بھی اس طرف فوکس کریں, کیونکہ بہرحال یہ بہت زیادہ یوز نہیں ہو پا رہی انفارمیشن فار ناؤ جو میں سمجھ پا رہا ہوں. سر وائل ریپنگ دس اپ میں آپ سے لاسٹ سوال کی طرف جاؤں گا اپنے ویورز کے لیے. ان اے منتھ آف اگست سر آپ تھوڑا سا گائیڈ کیجیے کہ اس وقت ویدر کی کیا فورکاسٹ ہے اور آپ کیا فورسی کرتے ہیں ویدر کو, دو اٹ ول ناٹ بی دی ایگزیکٹ ون کیونکہ وہ تو بہرحال اللہ جانتا ہے, لیکن آپ فورکاسٹ کر سکتے ہیں, آپ فورسی کرتے ہیں جو ساری ٹیکنیکل الائنمنٹس کے ساتھ, جو سائنٹیفک الائنمنٹس کے ساتھ, وہ ذرا ڈیٹیل ہمارے ویورز سے شیئر کر دیجیے تاکہ اس حساب سے وہ جو ڈیو پریونٹیو میجرز فار ایٹ لیسٹ سٹیزن ہے وہ جو ہمارا عام شہری ہے, ہمارا عام ویور ہے, وہ اس کو ضرور آپٹ کر لے. دیکھیے اس میں آپ کو شاید یاد ہو کہ جون کے یعنی 7 جون تھی میرا خیال ہے ڈیٹ, وہ اس میں ہمارے ڈپارٹمنٹ نے میٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک آؤٹ لک ایشو کی تھی فار دی ہول مانسون سیزن. اس میں یہ بتایا گیا تھا بیسڈ آن وہ فیکٹر جو میں نے آپ کو بتایا, پیسیفک کے ٹیمپریچر, ادھر کے انڈین اوشن کے ٹیمپریچر, اور پھر ایک تیسرا بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے جو ہمارے یہاں گرمی پڑتی ہے تو یہ بھی بہت کنٹریبیوٹ کرتی ہے, ایٹماسفیئر گرم ہو جاتی ہے تو گرم ایٹماسفیئر اور نیچے اوشن پہ بھی زیادہ ایواپوریشن ہوتی ہے اور وہ بھی کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہوتا ہے. تو اس وقت کہا گیا تھا جون میں کہ یہ مانسون جو ہے اس میں ہمیں معمول سے زیادہ بارشیں دیکھنے کو ملیں گی, جو کہ اتفاق سے جولائی میں بھی ایسے ہوا اور اگست کا بھی یہی آؤٹ لک ہے, ابھی چند دن پہلے ایشو کی گئی ہے کہ وہ ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے. اس میں یہی امکان دکھایا گیا ہے کہ اگست ول آلسو بھی ابو ایوریج, یعنی معمول سے زیادہ بارشیں ہیں اگست میں بھی. تو آپ نے جو پلانرز کی بات کی تو اس میں ظاہر ہے یہ اسی پرپز کے لیے ہوتی ہے, یعنی ایک آپ پورے 3 مہینے کی ایک آؤٹ لک جو دیتے ہیں تو وہ جسٹ مینلی فار پلاننگ پرپز ہی ہوتی ہے کہ زیادہ بارشیں متوقع ہیں تو اکارڈنگلی آپ اس کو مینیج کرنے کے لیے پلان کر لیں. تو پبلک کے لیے عموماً انسٹرکشن ایسے ہی ہوتی ہے, ہم یہی دیتے ہیں کہ کراچی کا خاص کر دیکھا جائے تو انفراسٹرکچر بڑا ہمارا شیکی سا ہے, تھوڑی سی بارش پڑ جائے تو وہ ایک دم چوک ہو جاتی ہیں, کئی جگہوں پر اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے. تو انلیس کہ بہت ضروری ہو آپ کو نکلنا, تو جب ہیوی اسپیل چل رہا ہو تو آپ باہر ہی نہ نکلیں, کیونکہ کتنے حادثات ہم دیکھ چکے ہیں کہ جی لوگ جسٹ اس کے لیے نکل گئے اور پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ سیوریج کے نالے کے اندر پوری کی پوری فیملی چلی گئی. تو اس چیز سے بچنے کے لیے جب انلیس کہ بہت ہی ضروری نہ ہو تو آپ گھروں میں ہی رہیں, خاص کر جب تیز اسپیل چل رہا ہو. انجوائے بھی کریں لیکن بالکل کہ روڈیں بھر جاتی ہیں اور ایک دم اربن فلڈنگ کی سی صورتحال جب ہوتی ہے تب اوائڈ کرنا چاہیے.
اور گھروں کے اندر بھی ظاہر ہے کہ ایک دم موئسچر زیادہ ہو جاتا ہے تیز بارش سے، اور آپ کی الیکٹرک اپلائنسز ان میں پانی چلا جاتا ہے، ان کو احتیاط سے وہ کریں. پھر یہ ادھر ادھر گزرتے ہوئے خیال کیا جائے کہ بجلی کے تار گر کر نیچے پانی میں تو نہیں گرے ہوئے، وہ پورے اس پانی میں کرنٹ پھیل جاتا ہے تو حادثات ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں چند ایک. اوکے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر سردار سرفراز صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ یقین جانیے کہ جو میں ویڈیو کے سٹارٹ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا، اس پوڈ کاسٹ کے اندر ہم انشاءاللہ اپنے ویورز کے لیے بہت انفارمیٹیو نالج بیس چیزیں شیئر کرنے جا رہے ہیں. اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ہماری جو ویورز ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے لیے بہت سی فیسیلیٹیشنز الائن کر پائیں گے، اور یقیناً کہ وہ تمام پریونٹیو میجرز جو بیسک ہیں ان کے لیے اگر وہ اس کو فالو کر لیں گے تو ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ جو ویدر ہے وہ ان کے لیے جان لیوا نہیں ہوگا، بلکہ وہ انہیں انشاءاللہ فیسیلیٹیٹ کرے گا. لیکن ایک ایکسپیکٹیشن میں اپنی گورنمنٹ کے لیے بھی اس پوڈ کاسٹ کے آخر میں چھوڑا جا رہا ہوں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ اسکلڈ لوگ موجود ہیں ود دا گریٹ لیول آف ایکسپیرئنس. میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ اس تجربے سے، جس طرح ڈاکٹر سردار سرفراز صاحب کے ہیں اور اس طرح کے یقیناً بہت سے لوگ اپنے اپنے ڈومینس میں کام کر رہے ہوں گے، ان کے تجربے کو اگر یوٹیلائز کر کے شہریوں کی خدمت کی پلاننگ کرنا چاہیں تو آپ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے. لیکن ایک سوال جو میں اوور آل یہاں چھوڑ کے اپنے اس پوڈ کاسٹ کو ریپ کر رہا ہوں، جب اتنی انفارمیٹیو نالج بیس موجود ہے، گورنمنٹ کے پاس ٹیکس بھی موجود ہے اور فنڈز کا بھی اتنا ایشو نہیں ہے، دو کہ فنڈ کی اسپینڈنگ کا بڑا مسئلہ رہتا ہے، بٹ فنڈ کلیکشنز کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، تو اس کے باوجود عوام کو موسم جانی نقصان کیسے پہنچا دیتا ہے. عوام کے لیے چاہے وہ گرمی ہو تو ہیٹ ویو سے مرنا کیوں لکھا ہے، عوام کے لیے برسات کے موسم میں اربن فلڈنگ ہی نصیب میں کیوں ہے. اور جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو بس ایک سوال جو میں آپ کے لیے چھوڑے چلے جا رہا ہوں کہ اتنی ڈیٹیل انفارمیشن بھی موجود ہے اور اس کے بعد گورنمنٹ کے پاس وسائل بھی موجود ہیں، اور اس کے باوجود اگر عوام پریشان ہے تو پھر سب کا کیا حل ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں کسی اور ایشو کے ساتھ اور اس کے سولوشن کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے خود اجازت دیجیے. خدا حافظ.